بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت زیادہ اعتماد اور بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنایا اور یمن کے لیے رخصت کیا تو ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں اتنی جامع اور اتنی اہم ہیں کہ اگر آج ہم ان نصیحتوں کے مطابق عمل کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیابی والی، سکون والی اور راحت والی گزرے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو رخصت کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تم جہاں بھی ہو اور جہاں بھی رہو، کسی بھی حالت میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، چاہے تم مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے بیوی بچوں میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع کے سامنے ہو، اسی طریقے سے بازار میں ہو یا اپنی دکان میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، کوئی بھی ملک ہو، مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، تم اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، اور حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، سرکار اور حکومت کسی کی بھی ہو، حکمران کوئی بھی ہو، ظالم ہو یا عادل ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت تمہارے دل کے اندر ہوگی، تو دنیا والوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، یہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم جنازے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آتا ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نصائح سنتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، ان حالات سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں سے جو بالکل غائب ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم دنیا میں جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ جو ہے اس کے متعلق فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ تم پریشان ہوں گے، تمہارے جو ہے کاروبار نہیں چلیں گے، لیکن جب تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر آئے گی، یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے راستہ نکال دیں گے غیب سے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے کہ جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے تمہیں جو ہے رزق عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دنیا میں تو کامیابی ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی، تو دنیا والے تمام حکومتیں، تمام سرکاریں، تمام طاقتیں ان سے ڈرتی تھی۔ جب ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا تو دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرنے لگی۔ آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رہا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بہت سے لوگ بیانات کرتے ہیں، بہت سے علماء کے بیانات آتے ہیں، بہت سے سیاسی لوگوں کے بیان بھی آتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے خوف پیدا کرتے ہیں سیاسی تنظیموں کا یا اسی طریقے سے سنگٹھنوں کا، کہ فلاں سنگٹھن جو ہے ایسا مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس طریقے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ان تنظیموں کا یا ان سنگٹھنوں کا دل مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف اور خشیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے، تو دنیا کی کسی طاقت سے ہم نہیں ڈریں گے۔ اس لیے چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، سرکار کسی کی بھی ہو، اسی طریقے سے حکمران کوئی بھی ہو، چاہے ہم اقلیت میں رہیں یا اکثریت میں ہماری تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، کوئی بھی حکمران ہمارے اوپر آ جائے تو ہمیں جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جس نصیحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو دنیا کی کسی طاقت سے ہم نہیں ڈریں گے۔